پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ مرنے کے بعد قبر میں اکثر لوگوں سے سوال و جواب ہوتا ہے جو انہوں نے دنیا میں وقت گزارا، جو دنیا میں نیک اعمال یا برے اعمال کیے ہیں ان کے متعلق سوال و جواب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے مرنے کے بعد قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ہم ایسے 7 لوگوں کے بارے میں جانیں گے مرنے کے بعد جن سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب مردوں کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتے ہیں، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، یعنی ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر نکل جاتی ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ البتہ بعض مومنوں کو ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی اسے عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے 7 لوگ جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شہادت کی موت مرنے والا۔ جو مسلمان اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے یا جنگ میں شہید ہو جائے ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، طاعون کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 3، وہ شخص جو زمانے طاعون میں مرا ہو لیکن طاعون کی بیماری سے نہیں بلکہ کسی اور مرض سے فوت ہو، جبکہ وہ اس پر صابر ہو اور وہاں سے بھاگا نہ ہو اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو سچا ہو، ایماندار ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ نمبر 5، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6، ہر رات سوتے وقت سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ قبر کی تنگی اور گھبراہٹ کا عذاب نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آخرت کی منزل آسان فرمائے اور کسی بھی پریشانی میں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔